السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پر۔ بیان آپ کے لیے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا لے کر آئے ہیں اور عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خدائی کا انجام۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا، اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا ہے۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ او موسیٰ، اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمع رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آواز آئی، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ الہی، میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ ہر نبی نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائی، جس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائیں؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی، بہت ستاتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی، اگر غصہ نکالو تو بکری گئی۔ تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو، ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے، اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے، سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے۔
تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے، غصہ نہیں رہتا، اس لیے ہر نبی صلی اللہ پاک نے بکریاں چرائی۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے، مگر پالنے میں نہیں۔ علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ اس فرعون کے پاس، میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے، جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے، اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال گزر گئے، اتنی لمبی عمریں تھی۔ آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے، شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے۔ اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں، کون سی نیکی کریں گے، کون سی عبادت کریں گے، اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی۔ اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے، رات دن برباد ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میرے پروردگار، میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے۔ خدا کی قسم، نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے، زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو۔ ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائیں تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کے الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑی، ان کانوں کو سلامت رکھنا، ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگنا۔ فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔
خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار. ہم لوگ سیکھتے نہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں. تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ او بے ایمانہ. یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے. اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. او میرے موسیٰ، بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا. اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ، اکڑ سے بات نہیں کرنی. اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا. جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا. یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں. خداوند عالم تبلیغ کرا رہے ہیں فرعون کو، جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا. قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. میرے موسیٰ، بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے. قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار. جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کروں. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا. وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے. 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا. ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے، الہی او اسرائیل، یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس پھالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا. کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا. پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا. جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کروں. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے، سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی صاحب آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ، سارے اٹھ جاؤ گے، انشاءاللہ تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے، آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آدائی اے میرے موسیٰ، قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے اب ڈرنا، پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا، تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے، اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے کہ کاٹ نہ جائے. اللہ اللہ اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اوادائی سنعیدھا سیرتھا الاولی، گھبرانا، میں اس کو پہلی صورت میں لے آؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا
لکڑی سے سانپ میں نے بنایا، سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے، ذات میری کا مقابلہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ اب ایک بات سمجھے آپ، فن والا فن کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا، اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں۔ فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے۔ ہمارا مقابلہ فن سے نہیں۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، کیونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا۔ لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا، حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی۔ قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو۔ وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ کرنا، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کریں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ کہنے لگا ہاں تمہارا پتہ اب چلا ہے، تم اس کے چلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے مرید ہو، یہ تمہارا پیر ہے، مجھے یوں ہی لوٹتے رہے ہو، مشورہ کر رکھا ہے، صلاح کر رکھی ہے مجھے ہرانے کی، اس کی جیت کرانے کا تم نے پہلے پروگرام بنا رکھا تھا، اب پتہ چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے۔ اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا کرنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ دکھاتا ہوں۔ اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا، سجا ہاتھ کاٹو، کھبا پیر کاٹو۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو، کھجور کے درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو پھانسی چڑھاؤ، انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟
اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا معبود ہونا، ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا، قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ سکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی۔ مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ کہنے لگے او پاگل، او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں دیں گے۔ ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما انت قاض إلا ما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی، اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت میں مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرے۔ بے شک بے شک، سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، سبحان اللہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے سوار۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوگا۔ بے شک، آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام۔ آؤ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں، اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں، اتنے ولی ہوں۔ سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں۔ ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش قلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ خدا کی قسم، ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، بھاوے اندر کھود کا دبا پہ آؤ۔ اگر کسی اللہ والے کی بھی قبر ہے پھر قبر ہی ہے نا۔
چلو درویش کی قبر ہے، کلندر کی قبر ہے، ولی کی قبر ہے، غوث کی قبر ہے، ابدال کی قبر ہے، اللہ والے کی قبر ہے، تو قبر نہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قبر سے منتیں مانگتا ہے، مرے ہوئے سے مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو۔ جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا، تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں۔ 22واں پارہ ہے، فرمایا ان تسمعوا الا يسمعوا دعاءکم، یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں، تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قل هو اللہ شریف پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، یہ پڑھ کر دعا مانگو، الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں، یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون منع کرتا ہے؟ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے، تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر پہ اٹھائے پھری، تجھ سے تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے، بے شک سبحان اللہ۔ یا اس کے بعد باپ کا درجہ، کبھی ماں باپ کی قبر میں تو نہیں جاتا، سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسحور کی دال لے کر، بھاوے سردیوں بھاوے گرمیوں، مسحور کی دال، موری کی دال نال لے کے جائے گا، کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری کی دال، چاولاں دا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا، لو ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا۔ کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے، اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو؟ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ من قطمیر کے لفظ ہیں۔ ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا، کھجور کی گٹھلی نکالنا، کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے، اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے، پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے، اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک۔ خدا کہتا ہے او میرے بندو، تیرے معاملے میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی درویش، کوئی قلندر من قطمیر، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے، اتنا بھی تیرا مالک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے، اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔
ہم تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے، رسیوں کے سانپ بنائے تھے، یہ بڑا گناہ ہو گیا ہم سے، اللہ معاف کر دے۔ ہر وقت دعا مانگتے تھے، روئے ہیں الہی ہمارا یہ گناہ معاف کر دے۔ ایمانداری سے سوچو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی ہم بھی روئے؟ اللہ اکبر۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، سنتوں کے مقابلے میں ہم نے ہزاروں بدعتیں بنا رکھی ہیں، ہزاروں رسم بنا رکھی ہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ دین کا مقابلہ ہو گیا ہے، اللہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے، نہ معلوم کیا بنے گا۔ اللہ بے شک۔ فرمایا انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، جن کو جہنم ملے گا وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، ایک ایک انگارہ جہنم کا اتنا بڑا ہوگا جیسے اونٹ کھڑا ہوتا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا، اور اتنی راگ بہے گی، اتنی پیپ بہے گی کہ سمندر دریا بہ جائے۔ خدا بند عالم نے جب فرعون کو پکڑا ہے، اللہ اکبر، مرتے ہوئے خدا کو تسلیم کرتا۔ قرآن کریم میں ہے اللہ پاک نے جب ہر طرح سے ہدایت کے راستے بند کر دیے، بڑا سمجھایا، نہ ماننا، گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی۔ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، کتنا بڑا بے نیاز ہے۔ گھر والی ہو نوح علیہ السلام کی، نبی کی گھر والی جہنم کا ایندھن بن گئی، اور فرعون جیسے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی بیوی آسیہ جنت کی ٹھیکیدار بن گئی۔ ایمان کی بات ہے، ایمان کی اور یقین کی۔ گھر والی ہو نبی کی، انگارے جہنم کے، گھر والی فرعون کی، پھول جنت کا۔ قرآن میں خدا نے تعریف کی حضرت آسیہ، ڈرا کر اس کی بے نیازی سے، نہ معلوم میرا تیرا کدھر نمبر لگ جائے گا، ڈرا کر اس کی قہاری سے، اس کی بے نیازی سے خوف کھایا کر، نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی اور کس حالت میں اپنے آپ کو ہم دنیا سے نکل جائیں گے۔ آیا ہے فرعون کا وقت، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تشریف لے گئے، دریا نے سڑکیں بنا کر دی، پار اتر گئے۔ سبحان اللہ۔ فرعون آیا دریائے نیل پہ، بیچ میں جانے لگا، چلا گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ 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 اللہ، حتی اذا ادرکہ الغرق، لگا ایک غوطہ۔ وہ جو سڑکیں بنی ہوئی تھی نا، اللہ نے بنائی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہا تھا، لوگوں کو کہنے لگا دیکھا یہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں، میں خدا ہوں نا، پانی میں سڑکیں بنا دی۔ اللہ میں نے فرمایا تو آگے تو آ ذرا، بس آگے کو آیا نا، اللہ پاک نے حکم دے دیا پانی مل جا، سڑکیں ختم ہو گئی، ایک غوطہ کھایا، نیچے گیا، لگانا زبردست غوطہ، پھر اوپر آیا، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یا اللہ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں،
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان بنتا ہوں، یا اللہ مر گیا مر گیا مر گیا۔ اللہ میاں نے آواز دی، جبریل اس کے منہ میں گارا کیچڑ اس کے منہ میں ڈالے، یہ ظالم اتنی عاجزی نہ کرے میرا دریائے کرم جوش میں نہ آئے۔ اس نے میرے کلیم کو بڑا ستایا، میرے موسیٰ کو بڑا پریشان کیا ہے، اب لگ گیا عاجزی کرنے، ایک غوطہ کھاتے ہی خدا یاد آ گیا۔ آج کل ہم لوگ بھی نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ قبر کا یقین، نہ حشر کا یقین، اور جب کسی کی موت پہ اکٹھے ہو جائیں، ہاں بھائی یہ سانس آیا آیا نہ آیا نہ وہ کہتا تو ہے بدبخت اس پر یقین تو کر۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دائمی بنانے کے لیے شرک کی لعنت سے دور رہیں گے جب بات کریں، اور مرتے وقت خدا کو پکارنے سے کیا بنتا ہے؟ ساری زندگی ان سے ہی۔ اور دیکھو خدا منع نہیں کرتا، اپنی ماں کی قبر پہ روزانہ صبح کو جایا کر۔ بے شمار لوگ ہیں ملک میں ایسے جن کا یہ پروگرام ہے، جو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پہ پہلے چکر لگا کے آتے ہیں، ناشتہ بعد میں آ کے کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بھائی کی، برادری کی، خاندان کی قبر پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ کر، اور نہیں تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے بخش دیتے ہیں۔ اور ہم پر اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو کبھی جاتے ہی کبھی نہیں جائیں گے جب تک دوسرا مردہ تیار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم نے ہمیں یہ واقعات اس لیے بتائے، اس لیے سمجھائے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی کرو اور مسلک حقہ پر قائم رہتے رہتے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے میری ایک بات سن لیں، یہ جو آپ لوگ پیسے ڈال جاتے ہیں جمعے کو، تو یہ خیال نہ کرنا کہ یہ پتہ نہیں کدھر اڑ جاتے ہیں، ان سب کو جوڑتا ہوں اور ان کو جوڑ کر تعمیر کا کام کراتے ہیں۔ اب بھی میں نے پیسے جوڑ رکھے، اور تعمیر فرش کا اور باہر کا یہ جتنا کام بقایا ہے اس کا پروگرام ہے۔ صرف سیمنٹ آیا پڑا، اینٹیں آئی پڑی ہیں، دیر صرف یہ ہے کہ ہمارے مطلب کا اچھا مستری ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، جس نے یہ ساری مسجد بنائی اللہ نے اس پر کرم کیا، وہ سو دیا گیا ہوگا۔ میری تو دعا خدا کرے تم سارے کے سارے ہی حج کرنے چلے جاؤ، میرا تو اس میں کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب 12 پکھے باہر لگانے کا پروگرام ہے، میں گجرا والے میں کہہ کے آیا ہوں، بھی آ جائے گی، اور اسی طرح سے صفے لانی ہے اور تو میں یہ چاہتا تھا کہ 2-4 جمعے جو ہمارے بقایا ہیں اس میں بجائے 1-1 روپے ڈالنے کے آپ 2 ڈال لیں، جو 1 ڈالتا ہے وہ 2 ڈال لیں، جو 5 ڈالتا ہے وہ زیادہ ڈال لیں، تاکہ یہ تعمیر کے علاوہ جو یہ کام ہے بجلی کے، پکھوں کے اور یہ پائپ لگانے کے، تو یہ کام ہمارے باہر سے باہر ہو جائیں، اور وہ تعمیر والا مسئلہ جو ہے وہ جو کا تو اپنا چلتا رہے گا۔ دعا پھر کریں گے تیرے آج صاحب، اس لیے میں نے آج آپ ان کو روک لیا تھا کہ میرے اعلان کے بعد آپ لوگ چندے کے لیے جائیں۔ اب 12 پکھوں پہ کم سے کم 12,000 روپے کا خرچہ ہے۔ اب گرمی آ رہی، روزوں میں لوگ باہر بیٹھیں گے، تراویاں ہوں گی، تلاوت ہوگی، تو اس بنا پر 2 لائن کم سے کم پکھوں کی ہم لگانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ لگ جائیں گے۔ میں وہاں گجروں والے گیا تھا، میں ان کو کہہ کے آیا ہوں کہ تم 1 درجن پکھے ہمیں فوراً پہنچا دو، اور پیسے ہم کچھ دے کے آپ کو تھوڑا ادا کر دیں گے۔ بات آباد کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مسجد کو آباد کیا، پروردگار عالم اس کا گھر جنت میں بنا کر اسے آباد کرتے ہیں۔ جس نے مسجد کو چمکایا، مسجد میں روشنی کی، اللہ پاک اس کے محل میں جنت میں روشنی کرتے ہیں۔ جس نے یہاں اللہ کے گھر میں ہوا کا انتظام کیا، رب العالمین جنتی محل میں اس کے لیے ہوا کا انتظام کرتے ہیں، جنت میں ہوا کا انتظام کرتے، تاکہ رمضان میں روزے سے لوگ آتے ہیں دور دور سے چل کر وہ ہوا میں بیٹھ سکیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، بات سنیں، جمعہ پڑھیں۔ بہت بڑا کرم ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آ رہا، سبحان اللہ، اس کی قدر کرنا۔ رمضان المبارک کی کیسٹ بھی دروازے پہ آ گئی ہے، پچھلے جمعے کی شب برات کی کیسٹ بھی دروازے پہ آ گئی ہے، اسے ضرور سنو تاکہ اس پر عمل کی توفیق ہو جائے۔ کی کیسٹ بھی دروازے پہ ہے، رمضان المبارک کی ہے، آ رہا ہے رمضان المبارک، اللہ ہم سب کو ہمت دے گا۔ گھبراؤ نہ، طاقت سے روزہ نہیں رکھا جاتا، رب کی کریمی سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ بے شک
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने बयान समाअत फरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ और ख़ूबसूरत लहजे के साथ बयान फरमा रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरऔन की खुदाई का अंजाम का वाक़या बयान फरमा रहे थे। अगर ये वाक़या अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सवाब की नीयत से शेयर कर दें, हमारे चैनल दास्तान इश्क को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह लाते रहेंगे मज़ीद ऐसे ही बयानात हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ मुल्तानी साहब के। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत के बाद अल्लाह ताला ने जब नबूवत अता की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मूसा, जाओ और फ़िरऔन को जो है इस्लाम की दीन की तबलीग करो, तौहीद की तबलीग करो। वो खुदाई का झूठा दावा क्या बैठा है। और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, सख्ती के साथ बिल्कुल बात नहीं करनी, बल्कि नरमी के साथ, प्यार के साथ फ़िरऔन को बात समझानी है। मैं चाहता हूँ कि फ़िरऔन जो है वो अल्लाह ताला का दीन कबूल कर ले, तौहीद का परस्तार बन जाए। अल्लाह ताला कितना रहीम है, कितना अज़्ज़ व जल है कि जो उसका मुकाबले में खुदाई का दावा करता है, अल्लाह ताला उसको भी मौका देता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए फ़िरऔन के पास, तो फ़िरऔन ने जो है आपकी बात मुकम्मल भी ना सुनी और कहा कि मुकाबला करते हैं, मुझे पता है तुम जादूगर हो, मेरे जादूगरों के मुकाबले में अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारा परस्तार, खुदा का तौहीद के मानने वाला बन जाऊंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। तो जब मुकाबले का दिन आया तो उधर से फ़िरऔन ने अपने 700 से ज़ायद जादूगर, मुल्क के माहिनाज और माहिरीन जादूगर को उनको अपने दरबार में बुलाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनके दरबार में पहुंच गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़िरऔन के दरबार में पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि आगे जादूगरों का हजूम है। तो जब मुकाबला शुरू किया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरसल्ली दी कि ए मूसा, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है बेफ़िक्र हो गए, लेकिन आप अंदर से थोड़ा परेशान थे क्योंकि फ़िरऔन के जादूगरों ने जब 700 रस्सियाँ फेंकी तो वो तमाम रस्सियाँ जो हैं वो सांप बन गईं, उड़ने वाले सांप बन गईं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, ये जो तेरे हाथ में है असा, इसको फेंक। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका तो वो असा जो है वो अज़दहा बन गया, बहुत बड़ा सांप बन गया और उसने फ़िरऔन के तमाम जादूगरों के सांपों को एक ही सांस में निगल लिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और असा को हाथ ना लगा रहे थे क्योंकि वो अज़दहा बन चुका था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, इसको पकड़। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ पर कपड़ा लपेट कर पकड़ने लगे। अल्लाह ताला ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे हाथ लगाने की देर है, ये असा में बदल जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको थामा तो वो फ़ौरन ही लकड़ी का असा बन गया। तो जादूगर जो थे वो माहिर थे, इसकी महारत रखते थे, उन्हें इस बात का इल्म था कि ये कोई जादू नहीं कि हमारे मसनूई सांपों को वो निगल गया, ये तो नामुमकिन है। उन्हें इस बात की जो है कुछ न कुछ भनक हो गई कि इसके पीछे कोई ताकत है जो इसको ताकत दे रही है, कोई ऐसी ज़ात है जो जिसने इसको ये ताकत दी, ये करने की सलाहियत अता की कि वो हमारे सांपों को निगल गया। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सजदे के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ सजदे के गिर गए। तो फ़िरऔन ने जब ये देखा तो वो कहने लगा, उसने ये समझा कि मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो इस तरफ बैठा हूँ, तुम उस तरफ सजदा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम पहली बार हक़ की राह में राह हक़ की तरफ सजदा कर रहे हैं। तो फ़िरऔन ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम्हें मार दूँगा, फलां कर दूँगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ये जो अल्लाह ताला के नुमाइंदे से हमने
مقابلہ کرنے کی جرت کی، اللہ تعالیٰ ہماری یہ گناہ معاف کر دے، باقی تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں۔ تو فرعون نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ہمراہ، چند پیروکاروں کے ہمراہ وہاں سے نکل پڑے۔ تو جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، تو فرعون وہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے اپنے محل سے نکلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ تو دریائے نیل پر جب پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس دریا میں، سمندر میں عصا مارا، تو وہاں سے روڈ بن گیا، سڑک بن گئی، ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ہمراہ وہاں سے گزر گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، تو فرعون بھی غصے میں آ کر وہاں سے اس دریا کے اندر، سمندر کے اندر گھس گیا اپنے فوج کے ہمراہ۔ تو جیسے ہی فرعون درمیان میں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو، دریا پھر سے مل گیا، اور فرعون ایک غوطہ آیا، فل تہ میں جا پڑا، دوسرا غوطہ آیا تو اوپر نکلا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ میں موسیٰ کے خدا کو مانتا ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل اس کے منہ میں گارا ٹھونس دو، تاکہ یہ وہ بلبلا رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، یہ نہ مانگے، میری خدائی کو جوش آ جائے گا، میری خدائی کو رحم آ جائے گا، اس نے میرے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور یہ مجھے بالکل ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی خدائی کا انجام اس کو دے دیا۔ وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام کے ساتھ اس کا انجام اس کو آخرکار مل ہی گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، ہمارے چینل داستان عشق کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔